یقیناً قرآن میں غور و فکر کرنی چاہیے. خود قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے قرآن، یہ اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو اب یہ لازم ہے کہ انسان قرآن مجید کی آیتوں پہ غور کرے. خود قرآن نے شکایت کی کأین من آیت یمرون علیہا، ہماری کتنی آیتیں ہیں کہ لوگ ان آیتوں سے سرسری گزر جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو شکایت ہے قرآن کو کأین من آیت یمرون علیہا، کتنی ہماری ایسی آیتیں ہیں اور نشانیاں ہیں کہ لوگ سرسری طور پر انہیں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں. دیکھو بھائی اب بہت چھوٹا سا ایک سورہ ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ سورہ میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہوگا. ذرا دیکھنا کہ کہا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، مشہور سورہ ہے نا، ان الانسان لفی خسر، بہت ہی چھوٹا سورہ ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی کہ اس دنیا کا ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے. یہی تو میسج ہے قرآن مجید کا کہ ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح کیا. ایمان کا تعلق دل سے ہے، عمل کا تعلق اعضاء و جوارح سے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق پہ قائم ہوں. توجہ رکھنا، گھاٹے میں وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کے پاس ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا اور حق پر قیام ہوگا. یہ ذہن کے اندر رکھنا، ایمان، عمل صالح، حق پہ قیام. ابھی اس سے قبل کے عشرے میں ایک بہت بڑے اجتماع سے میں یہ جملہ کہہ کے آ رہا تھا کہ سورہ یاسین میں یہ آواز دی پروردگار نے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا. آرام سے سننا، تو اب بہت اطمینان سے سننا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. بابرکت ہے وہ اللہ جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو خلق کیا تین چیزوں سے. ایک جسم دیا زمین سے، ایک نفس دیا، اور ایک وہ شے دی جسے لوگ نہیں جانتے، یعنی روح. تو ہر انسان میں تین چیزیں ہیں، جسم ہے، روح ہے، اور ان کو جوڑنے والا نفس ہے. کس نے جوڑا؟ نفس نے. ٹھیک ہے نا بھائی، توجہ رکھنا. تو نفس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھو اس سورہ کو ذرا سا ڈی کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سورہ واضح ہو جائے پھر میں آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن میں نے معذرت تو کر لی کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. یہ سورہ سنو، اور چونکہ یاد ہے تمہیں تو اب میں جو کہنے چاہ رہا ہوں اسے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا. دیکھو بھائی، روح ہے اور جسم ہے انسان، اسے جوڑتا ہے نفس. نفس خود کوئی چیز نہیں ہے. روح کو جسم سے جو چیز جوڑتی ہے اس کا نام نفس ہے. تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس روح ہے، ہمارے پاس جسم ہے. اس دنیا میں آنے والا کوئی بھی بچہ ہو، بادشاہ کا ہو، فقیر کا ہو، وزیر کا ہو، تاجر کا ہو، صنعت کار کا ہو. تاجر کا بچہ تجارت لے کے نہیں آتا، بادشاہ کا بچہ بادشاہت لے کر. کیا کہا میں نے کہ تاجر کا بچہ تجارت لے کر نہیں آتا، بادشاہ کا بچہ بادشاہت لے کر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. صنعت کار کا بچہ صنعتیں لے کر نہیں آتا. اب یہ دنیا کا کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی صدر ہو، صدر کا بچہ صدارت لے کے نہیں آتا، وزیر اعظم کا بچہ وزارت لے کے نہیں آتا. اچھا بھائی، جب یہ چیزیں باپ دادا کی میراث لے کر نہیں آتے تو پھر لے کے کیا آتے ہیں؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے نا. تو کل تین چیزیں لاتا ہے بھیا. اگر یہ سمجھ لو تو یہ سورہ خود کھل جائے گا. ہر بچہ، آنے والا بچہ تین چیزیں لاتا ہے. پہلی چیز جسم لاتا ہے، بہت توجہ رہے. دوسری چیز روح لاتا ہے. تیسری چیز رشتہ داری لے کے آتا ہے. ماں کا بیٹا ہے، باپ کا بیٹا ہے، دادا کا پوتا ہے. اگر کوئی چوتھی چیز لاتا ہو تو تم بتلا دو.
بھائی توجہ رہے، رول آیا، جو بھی آیا دنیا میں، رول آیا، جسم لایا، رشتہ داری لایا. سمجھ میں آ گئی بات؟ روح کے لیے کہا الا الذین آمنوا، جسم کہا وعملوا الصالحات. اب کچھ سمجھ میں آیا؟ روح کے لیے کہا الا الذین آمنوا، جسم کے لیے کہا وعملوا الصالحات، اور رشتہ داری کے لیے کہا وتواصوا بالحق. رشتے رکھنا تو حق پر، رشتے رکھنا تو حق پر، قریبی رشتہ دار ہو لیکن حق سے ہٹ جائے تو تبت یدا ابی لہب وتب. دیکھا تم نے؟ دیکھنے میں بڑا آسان سورہ لگ رہا تھا، لیکن تم نے دیکھا کیا باریکی سے پروردگار عالم نے پوری انسانیت کے مزاج کو رکھ دیا. بھائی وتواصوا بالحق، روح آمنو ایمان لاؤ، روح کا تقاضا ہے ایمان لانا. عملوا الصالحات، جسم کا تقاضا ہے عمل صالح کرنا. وتواصوا بالحق، اور رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حق پہ ہو، توجہ رکھنا، اگر حق پہ ہو تو دور کا ہو قریب کر لو، اور اگر قریب کا ہو حق پہ نہ ہو تو دور کر دو. دونوں مثالیں موجود ہیں، دونوں مثالیں. قریب تھا اسے دور کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، اور دور تھا اسے قریب بنا لیا، سلمان و منا اہل البیت. اچھا بھائی اب دیکھو آف دا ریکارڈ ایک جملہ کہتا جاؤں، آواز تو تم دیکھ ہی رہے ہو، اب یہ تو مجبوری ہے، لیکن ایک جملہ آف دا ریکارڈ تمہیں کہتا جاؤں. میں پھر جاؤں گا تبت یدا ابی لہب وتب کی طرف، لیکن سلمان و منا اہل البیت، سلمان کو اہل بیت میں شامل کیا، ٹھیک ہے نا؟ سلمان کو کہاں شامل کیا بھائی؟ اہل بیت میں. اہل بیت میں شامل ہونے سے پہلے سلمان کیا تھے؟ اپنے ہر سننے والے سے پوچھ رہا ہوں کہ اہل بیت میں جب شامل ہوئے تو اہل بیت میں آ گئے، اس سے پہلے کیا تھے؟ صحابی تھے. تب آج سمجھ میں آیا کہ صحابیت جب بلند ہو، صحابیت جب بلند ہو تو اہل بیت میں شامل ہو جائے. بھائی اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صحابی بلند ہوا تو اہل بیت میں گیا، اب اہل بیت بلند ہو تو کہاں جائے؟ بھائی محمد کے شانے کے علاوہ کہاں جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی تواصوا بالحق کے حوالے سے سورہ تبت تک آیا ہوں میں. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں، کوسنے دے رہا ہے اللہ. بھائی قرآن کو سمجھنے کی کوشش تو کرو، کوسنے دے رہا ہے، کوسنے. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تب وہ ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہ آئے، اس کی کوئی کمائی اس کے کام نہ آئے. سیصلی نارن ذات لہب، اور عنقریب اللہ فرما رہا ہے عنقریب ہم اسے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. بھائی ابو لہب کے دونوں ٹانگیں کیوں نہ ٹوٹ جائیں؟ بھائی سوال ہے نا. ابو لہب کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ جائیں، ابو لہب کی دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں کان بہرے ہو جائیں. یہ ہاتھوں نے کیا کیا؟ ابو لہب کے ہاتھوں نے کیا کیا کہ سارا نزلہ گر رہا ہے ابو لہب کے ہاتھوں پر. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. تو جانتے ہو تاریخ نے کیا لکھا؟ خدا کی قسم عجیب بات ہے، اور اگر سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. جب مکے میں حج کا سیزن آتا تھا
تو پیغمبر اکرم ان مشرکین میں تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، یہ میسج لے کر پیغمبر اکرم ہر گلی میں جاتے تھے۔ عربوں کا اجتماع ہے، ٹھیک، ابو لہب کیا کرتا تھا؟ بھائی مجھے معاف کر دینا، یہ رسول اللہ کے والد کا سگا بھائی ہے، ماں سے اور باپ سے، کیا کمال کا خونی رشتہ ہے، یعنی جیسا رشتہ حضرت عبداللہ کا ابو طالب سے تھا ویسا رشتہ ابو لہب سے بھی ہے۔ یہ سمجھ گئے کتنا قریبی ہے؟ جیسے ابو طالب سگے چچا ویسے ابو لہب سگا چچا۔ اب وہ رسول چلے مکے کی گلیوں میں اور وہ اپنے دونوں کندھوں پر تھیلیاں لے کے چلتا تھا، ان میں ہوتے تھے پتھر، اور پتھروں کو ٹکا ٹکا کر پیغمبر اکرم کے پاؤں پہ پھینکتا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کے پاؤں زخمی ہو جاتے تھے۔ تم نے آسانی سے سن لیا اس واقعے کو، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن سے وہ پتھر پھینکتا ہے میرے محمد کی طرف، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن سے وہ میرے محمد کی پنڈلیوں کو زخمی کر رہا ہے۔ تو جب اللہ، بھائی اب جملے کو توجہ دو، جملے کو دیکھو تو پھر میں آگے چلوں۔ جب اللہ جسم محمد کے دشمن کو برداشت نہ کر سکے تو نفس محمد کے دشمن کو کیسے برداشت کرے گا؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی آج گفتگو بہت طویل نہیں ہے، آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، اچھا لیکن ایک جملہ تو سنتے جاؤ۔ اب یہ میسج ہے، خدا کی قسم، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ میسج ہے میسج، اور اگر یہ میسج پہنچ گیا تو پھر یہیں سے تو میں آگے جاؤں گا نا۔ تبت سگا چچا، خونی رشتے والا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تو جب محمد سے دشمنی کر کے خونی رشتے والا نہ بچا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ اور ابھی جلال رکا نہیں، ابھی تو میں نے 3 آیتیں تمہارے سامنے پیش کی ہیں، 5 آیتوں کا سورہ ہے نا۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی عورت، بیوی بھی نہیں کہا خدا کی قسم، اس کی عورت حمالۃ الحطب ہے، ادھر سے ادھر بات کو پہنچانے والی ہے، لوگوں کے عیب تلاش کرنے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ رسی کے پھندے ہی سے ہلاک ہوئی ابو لہب کی بیوی۔ تو اب میں کیسے عرض کروں، اگر مالک، اگر جلال تھا تو ابو لہب سے تھا، یہ اس کی بیوی نے خطا کیا کی؟ کہا کہ نہیں، زمانے کی کوئی عورت ہو اگر میرے محمد کے خلاف آئے گی